السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز علماء کرام، اساتذہ اعظام، عزیز طلبہ، حاضرین مجلس، دنیا ایک بات کے اوپر متفق ہے کہ کسی بھی قوم کی، علاقے کی جو اصل پہچان ہوتی ہے، شعیرہ ہوتا ہے یا کوئی مقام ہوتا ہے، حالات لاکھ بدل جائیں انہیں بدلا نہیں جائے۔ میں شہر فیصل آباد کو دیکھ رہا ہوں، سال ہا سال سے اس میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، انکروچمنٹ کے مسئلے، لیکن گھنٹہ گھر کو نہیں چھیڑا جاتا۔ شہر لاہور کو دیکھا ہے، یادگار کے قریب کتنی تبدیلی ہے، مگر مینار پاکستان کو نہیں چھیڑا جاتا۔ کیوں؟ یہ میرے ملک، میرے علاقے اور میرے خطے کی ایک خاص پہچان ہے۔ جس طریقے سے دنیا میں کسی علاقے کی کوئی چیز پہچان ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے، اسے نہیں چھیڑا جاتا۔ اس کی حفاظت، اس کی قدر، اس کی نگرانی ذمہ داری ہوتی ہے قوموں کو۔ ایسے اسلام کے بھی کچھ شعائر ہیں جن کو آج دنیا میلی نگاہوں سے بھی دیکھ رہی ہے اور صدیوں سے اس کے خلاف اپنی پلاننگ کر رہی ہے۔ میری آج کی آپ کی یہ ملاقات اسلام کے شعائر اور جو اس کی پہچان ہیں، علامتیں ہیں، ان کی حفاظت آپ کی اور میری ذمہ داری، امت مسلمہ کا کردار اور اس کے خلاف ہونے والی سازشیں، اس پہ انشاءاللہ ہم مل بیٹھیں گے تاکہ جو اپنی ذمہ داری ہے وہ نبھائیں۔ بھائیو، اسلام کے شعائر میں جو سب سے پہلے زمینی جغرافیائی اعتبار سے شعیرے ہیں وہ حرمین، سرزمین مکہ، سرزمین مدینہ، اور وہاں پر پائے جانے والی کچھ خاص علامتیں، جیسے قرآن مجید صفا اور مروہ کو شعائر بولتا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ رب کے شعائر ہیں، علامتیں۔ بیت اللہ ہو، مسجد الحرام ہو، صفا پہاڑی یا مروہ پہاڑی ہو، مینا کا علاقہ ہو، مزدلفہ ہو یا عرفات ہو، یہ حرم مکی اور مدینہ منورہ کا حرم مدنی پوری امت مسلمہ کے لیے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، بلکہ یوں کہیے کہ بنی نوع انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو شعائر بنایا ہے۔ یہ اسلام کی خاص پہچان اور علامتیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے میرے سینے میں جو دل ہے وہ ان دو جگہوں کے لیے دھڑکتا ہے، احترام کرتا ہے، مگر عالم کفر نے
اسے جب سے مسلمانوں کا محور دیکھا ہے، مرجع دیکھا ہے، وہ پریشان ہے کہ جب تلک حرم مکی کو، حرم مدنی کو، سرزمین حرمین کو آپ ختم نہیں کرتے، مسلمانوں کا تعلق نہیں توڑتے، تب تک آپ ان کی یکجہتی کو ختم نہیں کر سکتے، آپ ان کے اتحاد کو، اتفاق کو پارا پارا نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا جانتی ہے جتنے مرضی لڑے ہوئے ہوں، جتنے مرضی فرقے ہوں، جب حرمین کی طرف بڑھتے ہیں یکجہت بھی ہو جاتے ہیں، سب کا رخ ادھر 360 زاویوں سے بیت اللہ کی طرف یک لباس بھی ہو جاتے ہیں، دو احرام کی چادریں، یک زبان بھی ہو جاتے ہیں، عربی لب و لہجہ، اور یک الفاظ بھی ہو جاتے ہیں، ایک سلوگن لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں کراچی جا رہا تھا، فلائٹ پہ تھا، پیچھے ایک بوڑھی خاتون تلبیہ پڑھ رہی، پنجابی، لبیک اللہم لبیک، جیسے ہمارے جیسے لب و لہجہ ہے، جیسے اس نے سیکھا تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ میں کیا ماں جی ایک ہی پڑھن رہے، کہندے پوت عمرے تے چل رہی ہیں، یہ میں نے یہی سکھایا، میں کیا نہیں آپ یہ نہیں پڑھی دا لبیک یا رسول اللہ، کہندی پوت اترنے چ پڑھی دا، یعنی دیکھیے اسے سمجھ، علماء جو مرضی کریں، حالات جو مرضی کریں، قوم جتنا مرضی اپنا رنگ اور روپ چڑھائے، ایک دیہات کی دیہاتی عام عورت کو بھی اتنا پتہ ہے کیا کہ جب حج اور عمرے پہ نکلتے ہیں تو جملہ کیا ہونا چاہیے؟ لبیک اللہم لبیک، چہتے، لباس، نظریہ، لب و لہجہ، تلبیہ، مقام طواف، حجر اسود، اور چکر لگانے کا رخ ہے، پھر رکن یمانی ہے، حتیم کا علاقہ ہے، رکن یمانی سے حجر اسود تک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ صفا کا رخ اور چڑھتے ہوئے جملے، صفا سے اتر کر کے سائی کرتے ہوئے لوگوں کا انداز ہے، مروہ پہ چڑھتے ہوئے اور وہاں بیت اللہ کا رخ کر کے وہی لفظ کہتے ہوئے ایک، اور پھر پورا عالم اسلام امیر و غریب ٹنڈ کرواتے ہوئے ایک۔ لوگوں کو دکھتا ہے کہ یہ جگہ کیسی ہے، بادشاہ بھی ہے، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، سیاستدان بھی ہے، ان کا سب کچھ، لہٰذا جب تک حرم مکی کو، بیت اللہ کو ختم نہیں کیا جاتا، ان کا تعلق نہیں توڑا جاتا، دلوں سے احترام نہیں نکالا جاتا، تب تک یہ تھوڑے نہیں جا سکتے۔ ہم ان پہ اتنا پیسہ لگاتے ہیں، سرمایہ لگاتے ہیں، ان کو اپنے علاقوں میں لڑاتے ہیں، کچی کوٹھی میں ان کو اپنے مسلک میں پکا کر دیتے ہیں، اپنی اپنی مسجدوں اور مدرسوں کی حد تک جوڑ دیتے ہیں، لیکن پھر حرم میں آکے ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، یہ پاسبانی آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ دیکھیے ایک وقت آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس شعیرے کو جب گرایا جا رہا تھا اور اللہ کے شاعر کو مٹانے کے لیے ابرہہ دوڑا تھا، ہاتھیوں ساتھیوں کے ساتھ آیا تھا، قرآن مجید نے ایک چھوٹی سی سورت میں علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ابابیل کے ڈرون اٹیک کی ٹیکنالوجی پہلی دفعہ دنیا کو متعارف کروا کے ابرا کے ہاتھیوں اور ساتھیوں کو جس طرح تہس نہس کیا تھا، اللہ نے اپنا کام لے لیا۔ لیکن یاد رکھیے امت محمدیہ، اب تمہیں خود ہی اپنے کعبہ کی حفاظت کرنی ہوگی، اس کے باہر نہیں ابابیل اترنے والے، آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ اوپر اس کو متنازع بنا رہا ہے اور لوگ مل کر کے حرمین الشریفین کے خلاف اپنی زبانیں، اپنا لٹریچر، اپنا لب و لہجہ لا رہے ہیں۔ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ جہاں بھی رہتے ہیں ان دو جگہوں کی تصویریں ان کے خاک عام کریں۔
مثلا ہماری ڈی پیز کے اوپر کسی لیلا کی تصویر، کسی مجنوں کی تصویر، کسی اپنے پیارے کی بہت خوبصورت سین کی تصویر، کہیں ان شمالی علاقوں میں گئے تو وہاں برف باری کی تصویر۔ آپ کے ایمان کا جذبہ دنیا اسے مٹانا چاہتی ہے، دبانا چاہتی ہے۔ جہاں بھی اللہ نے آپ کو جگہ دی ہے، در دیا ہے، دیوار دی ہے، آپ کا گھر ہے، گھر کی دیوار ہے، آپ کا گیٹ ہے، آپ کی گاڑی ہے، گاڑی کی سکرین ہے، آپ کی بائک ہے، بائک کا فرنٹ جو ہے وہ کیپ ہے، آپ کے پاس کوئی بتی ہے، کوئی چھوٹی موٹی جگہ ہے، آپ حرمین الشریفین کی تصویر کو عام کریں۔ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، بلا وجہ نہیں کہہ رہا، اوپر اس وقت شیطان کے ڈھانچے عام کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے لاہور میں ہمارے میوزیم کے سامنے شیطان کا ڈھانچہ لگا دیا گیا۔ آپ نے 2 دن میں اس کے اسٹیچو کے اوپر بولے پھر چپ ہو گئے۔ آنے والی نسلیں جب جائیں گی میوزیم وزٹ کریں گی، لاہور دیکھیں گی، وہ کہیں گی کہ جناب یہ کیا ہے؟ بچے کھڑے ہو کے تصویریں لیں گے ساتھ، اور پھر ہم بھی مطمئن ہو جائیں گے۔ کہا جائے گا کون ہے؟ یہ شیطان ہے، یہ عبادت الشیاطین کا ہے، لہٰذا اس کا جو کبھی ہوتا تھا کوئی ہے تو ہے۔ جیسے بیت اللہ میں 360 گاڑے گئے تھے، وہ بت عام کیے جا رہے ہیں ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے شوکیسوں میں۔ آپ دیکھتے ہیں کئی بت ہیں، کئی کھلونے ہیں، کوئی چائنا سے آئی، کوئی سوشلزم، کوئی کسی ازم، کوئی کسی ازم کے۔ لوگوں دشمن یہ چاہتا ہے کہ آپ کی بنیادیں ہلا کے رکھیں، بچوں کے ذہن سے محو کر دیا جائے۔ آپ کبھی کارٹونز کے چینل کے اوپر بیت اللہ کی تصویر نہیں دیکھیں گے، مسجد نبوی نہیں دیکھیں گے، مکہ اور مدینہ کا تذکرہ نہیں سنیں گے۔ گیمز کی دنیا میں ٹشو پشو کرتے ہوئے ہمارے بچے یہ لڑتے ہوئے، اس طرح کی چیز انہیں نظر نہیں آئے گی۔ کسی فلم میں، کسی ڈرامے میں، کسی فیشن شو میں، کسی مارننگ شو میں، کسی نائٹ شو میں، میڈیا کے ہزاروں چینل چلتے ہوئے 24 گھنٹے دن اور رات میں بہت کم ہے کہ آپ کو آپ کا آئیڈیل اور اپنی مقامی جگہ، آپ کی اصل اور آپ کے شعیرے سے واقفیت ہو۔ جب نظروں سے چیزیں اوجھل ہوتی ہیں تو امیج اور تصور بھی ختم ہونے لگے۔ آپ اپنے گھر کے کسی کونے میں، کسی حصے میں اس کو رکھیں، اس کے بارے میں اپنے بچوں کا تعارف کروائیں، اس کو عام کریں۔ اور دوسری گزارش، حرمین الشریفین کے ساتھ سب سے بڑا جو ہمارا جڑا ہوا شعیرہ ہے اور آج دشمن اسے مٹا رہا ہے، وہ ہے آسمان کا امپورٹڈ نصاب جو مہبت الوحی میں حرمین الشریفین میں اترا۔ 23 سالہ دور کا خوبصورت نصاب، قرآن اور سنت، جس کے نام پہ آج کانفرنسیں ہوتی ہیں، دنیا کو لڑا لڑا کے آپس میں جھگڑے ڈال ڈال کے لوگوں کا ذہن بنا دیا گیا ہے۔ قرآن کی آیت خون نہ لگانا قیامت کی نشانی۔ اچھا اس کو لکھ کے میسج نہ کرنا، کیوں؟ ڈیلیٹ ہوگا تو قیامت کی نشانی ہے۔ کوئی حدیث پاک یا اس کا ترجمہ نہیں بھیجنا، کیوں؟ جو ڈیلیٹ کرے گا تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ قرآن مجید نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، بچیے۔ آپ نے اپنے گھروں کے اندر یہ سلسلہ نہیں رکھنا، بچیے۔ بچوں کو روانہ کرتے ہوئے، شادی کرتے ہوئے قرآن کو غلاف میں لپیٹ کے نیچے سے گزار دیجئے۔ قرآن اس کے سینے میں یا علم میں یا نالج میں یا عمل میں نہیں ہونا چاہیے۔ باقی اگر دینا ہے تو اس کو گھر کے سب سے اونچے کونے میں باندھ کے غلاف میں لپیٹ کے تنیاں اوپر باندھ کے رکھ دیجئے، تاکہ سال کے بعد جب کبھی برتن دھوئیں تو اس کی بھی ڈسٹنگ کر دے، اسے کھولنے کی ضرورت نہیں۔ دشمن اتنی بڑی سازش کر گیا ہے تیرے میرے نصاب کے ساتھ۔ اور کچی کوٹھی میں میں نے تو کئی دفعہ جائزہ لیا، آپ دیکھ لیں، صبح کے وقت میرے خیال میں 45% گاڑیاں یہاں سے نوجوان اٹھا کے جہاں جا رہی ہوتی ہیں وہ ہماری فیکٹریاں ہیں۔ یہ میں نے نوٹ کیا، باقی آپ مقامی ہیں بہتر سمجھتے ہیں۔ قرب و جوار کی فیکٹریوں میں دائیں بائیں دیہاتوں سے دور دراز سے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے لے کے جا رہی ہیں۔ روٹی روزی ہے، کمائی ہے۔ اور جو باقی گاڑیاں ہیں 50% کے قریب وہ نوجوانوں کو لے کے، بچوں کو لے کے اسکولوں کی طرف، کالجوں کی طرف، یونیورسٹیوں کی طرف، وہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟
انسان کا انسان کے لیے بنایا ہوا نصاب انگلش میڈیم آکسفورڈ اور بڑے بڑی سوچیں لے کے ہم جا رہے ہوتے ہیں، باقی رہ گئے 50% ادھر گئے، 45% ادھر گئے، باقی جو 3% لوگ ہیں وہ اپنی ضرورتوں کے تحت جا رہے ہیں، جانے والے رکشے، موٹر سائیکلیں، کاریں۔ 2 گاڑیاں 100 میں سے اگر کسی بچوں کو لے کے اسکول سے مدرسے کی طرف اگر کہیں جا رہی ہیں تو بڑی غنیمت ہوگی، لیکن مجھے نظر نہیں آئی، مجھے نہیں نظر آئی، بہت کم ہوگا۔ یہ جو 2% یا 1% 100 میں سے ایک گاڑی جہاں جا رہی ہے، یہ مسجد، یہ مدرسے میں پڑھایا جانے والا نصاب وہ نصاب تھا جو آسمان سے رب نے تیرے میرے لیے بنایا۔ میں مثال دینا چاہتا ہوں، آپ اوپو کا موبائل، کیو کا موبائل، دوسرے آئی فون، ان کا جب ڈبہ کھولتے ہیں تو ڈبے کے ساتھ ایک آپ کو بک لٹ چھوٹی سی ملتی ہے، کمپنی نے بنائی ہے، کمپنی دیتی ہے۔ آپ ایسے کریں، ڈبہ کھول کے اس میں آپ اپنی فرسٹ ایئر کی بک رکھ دیں، فولڈ کر کے، سیکنڈ ایئر کی رکھ دیں، آپ اس میں کچھ بی ایس کے سلیبس کا کوئی حصہ ڈال دیں، یا آپ اس میں ایم فل یا پی ایچ ڈی کا کوئی جو ہے وہ پورشن ڈال دیں۔ جب ڈبہ کھولے گا تو مہنگے سے مہنگے موبائل کو لینے والا بندہ بھی تڑپ اٹھے گا، پاجی یہ 2 نمبری، اس کا جینون بکلیٹ کہاں ہے؟ یہ چیز کھلی ہوئی ہے، اس میں وارنٹی اور گارنٹی کا معاملہ میں نہیں مانتا۔ آپ اس میں جو ہے 100 سال کی گارنٹی لکھ کے اپنا پیج رکھ دیں، یہ بندے کی بنائی ہوئی گارنٹی کمپنی کی طرف سے نہیں ہے، لہٰذا 2 نمبری شمار کی جائے گی۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ اور لوگوں، جس رب نے، جس رحمان نے، جس خالق نے انسان کی مائکروسافٹ ٹیکنالوجی سے اس کو بنایا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ بندے کو زندہ رہنے کے لیے دنیا میں اور اگلے 10 جہانوں میں کس نصاب کی ضرورت ہے؟ رب بہتر جانتا ہے، لہٰذا اس نے آسمان سے قرآن نصاب اتارا، اور اس نصاب کی وضاحت، تشریح اور توضیح محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور عمل اور آپ کا فعل اور آپ کی سیرت ہمارے لیے بطور نصاب مقرر کر دی ہے۔ یہ حق کہ نہیں؟ لیکن افسوس ہوتا ہے کوئی انسان، کوئی مسلمان، کوئی کلمہ پڑھنے والا اپنے بچوں کے بچپن میں، جوانیوں کی جوانی میں، بزرگوں کی بزرگی میں، ابتدا سے انتہا تک، اول سے لے کے آخر تک، یہاں 50 سال کے بوڑھے بھی پی ایچ ڈی کر رہے، وہ نصاب لے رہے جو انہوں نے دیا، لیکن یہاں پہ بچے جوان بوڑھے اللہ الرحمان کا دیا ہوا نصاب اس کو پڑھانے میں جو غفلت کر رہے ہیں، اس غفلت کا سبب دشمن کی سازش تو تھی ہی، کچھ اپنے بھی قصور ہیں۔ اس ذمہ داری کو سمجھیے جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، وہاں میں اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ میں ایک مدرسے میں بیٹھا ہوں، میں ایک مسجد میں ہوں، آپ کہیں گے کہ یہاں تو ہم کر رہے ہیں، لیکن جتنا حق تھا اتنا نہیں کر رہے ہیں۔ اس میسج کو، اس پیغام کو ہم کریں۔ ایک گھر میں 10 بچے ہیں، 8 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، 4 ہیں یا 2 ہیں یا 1 ہے، والدین ہیں یا بھائی ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ نے آپ سے کبھی نہیں پوچھنا پاکستان میں اسلام نافذ کیا کہ نہیں، لیکن کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ بزرگوں، نوجوانوں، والدین ہونے کی حیثیت سے پوچھا جانا ہے کہ تیرے گھر اتنے بیٹے تھے، اتنی بیٹیاں تھیں، قوم آ کے پوچھتی ہے، دروازے پہ لکھتی ہے کہ نہیں بچے کتنے ہیں، قطرے پلائے کہ نہیں پلائے، جینے دیتے ہیں جب تک نہیں پلاتے۔ لیکن آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کو جنت کا نصاب، قبر کا نصاب، حشر کا نصاب، آخرت کا نصاب، دنیا کا نصاب، حیات مستعار کا نصاب، اس زندگی کو جینے اور اس کے کرینے کا نصاب پڑھایا کہ نہیں پڑھایا۔ اللہ کے لیے دنیا مٹانا چاہ رہی ہے، وہ اپنے نصاب پڑھا رہی ہے، فلم 24 گھنٹے پڑھائی جا رہی، ڈرامہ ہر وقت پڑھایا جا رہا، سوشلزم جو ہے وہ ہر وقت پڑھائی جا رہی، وہ لوگ اپنے آپ کو کامنزم کے نام پہ اتار رہے، اپنا درس دے رہے، وہ اپنی برائی، اپنی گندگی دلوں میں، گھروں میں جا کے مدرسے بنا کے، ایک گھر ان کا مدرسہ ہے، وہ وہاں پڑھاتے ہیں۔ آپ اور میں اپنے بچوں کو قرآن بھی نہ پڑھا سکے، حدیث بھی نہ پڑھا سکے، مسجد کے ساتھ جوڑو، مدرسے کے ساتھ جوڑو، گھر کی جتنی بھی بیٹھکیں ہیں، ان کے جتنے شو کیس ہیں، ان میں قرآن ترجمے والا رکھیے، حدیث پاک رکھیے۔ قرآن اور حدیث رب کے شاعر، اللہ کی علامت، دین کی پہچان، حق کی دلیل، ان کو لے کے جتنی زندگی میں ہمت ہے، سال میں زیادہ نہیں تو 1 حدیث کی کتاب ترجمے کے ساتھ خرید کے رکھو،
کوئی گھر میں آئے، بیٹھک میں بیٹھے، آپ چائے لینے جائیں، کھانا لینے جائیں، منٹ 5 لگے یا آدھا گھنٹہ لگے، اس کے سامنے کتاب کھول کے رکھ کے جائیں کہ جناب میں آ رہا ہوں، آپ اتنی دیر محبوب علیہ السلام کے اس باغیچے اور گلدستے میں رہیں، پھولوں کی خوشبو لیں، محبوب کا فرمان پڑھیں، آپ کچھ دیکھیں۔ خیر و جلیس فی الزمان کتاب، یہ آپ کے ساتھ سٹنگ کرتی ہے، آپ اس کو کچھ ٹائم دیجئے، میں اتنی دیر میں آپ کے کھانے پینے کا بندوبست کر کے آیا۔ حضرات آنے والے کے سامنے ہم نے رکھنا چھوڑ دیا، دعوت دینی چھوڑ دی، ہم نے ان کو ریموٹ پکڑا دیا، لو جی آپ ایک جو دل کر۔ یہ ٹی وی لاؤنج یہ گھر کے معاملے میں بار بار اور بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے لیے کچھ آپ بھی کریں، کچھ میں بھی کریں، کچھ آپ بھی کریں، کچھ میں بھی کروں، مشکل نہیں ہے، ہمت کر کے دیکھیں۔ جب لوگوں کے گھروں میں میڈیا کی بھی سوچ اور تصور نہیں تھا، میرے گھر میں تب بھی تھا، آج بھی ہے، لیکن کیسے کیسے سکرینیں بہت بڑی بڑی لگی ہوئی، کیبلیں اور تاریں بھی گزرتی ہیں۔ دیکھیے بجلی بڑے کھمبوں سے آ رہی ہے، چھوٹے کھمبوں پہ آ رہی ہے، ٹرانسفارمر میں بھی آ رہی ہے، پھر میں نے گھر میں میٹر بھی لگوایا ہے، میٹر کے بعد میں نے مین سوئچ بھی لگوا رکھا ہے۔ اگر میرے کسی بچے کو وہی بجلی جو میں نے پنکھا چلانے کے لیے، فریج چلانے کے لیے، گھر کا اے سی چلانے کے لیے لگائی ہے، اگر بچے کو کرنٹ لگا کے اس کی موت یا اس کی جان کا باعث بنے تو میں مین سوئچ اٹھاؤں گا کہ نہیں اٹھاؤں گا؟ کرنٹ منقطع کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ جھٹکا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ اور گرپ میں نے لگائی ہے وہ ٹرپ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ میں نے ایسے سسٹم بنائے ہوئے ہیں، اگر میرے بچے کی جان کو خطرہ ہو تو مجھے یہ کرنا ہے، اگر میرے بچوں کی جان کو اور ایمان کو خطرہ ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں، فکر ہونی چاہیے۔ کیبل بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن پیچھے سے ہے وہ ٹی وی لاؤنج، اس میں آنے والی چیزیں جو میرے بچوں کا ذہن بدل جائیں، جو عزت بدل جائیں، جو غیرت بدل جائیں، جو حیا بدل جائیں، جو ان کو رسوا کر جائیں، جو ان کو شرارتی اور بگڑا ہوا نواب بنا جائیں، جو ان کو ضدی متعصب ہٹ دھرم بنا جائیں، جو انہیں صرف دنیا داری کا بن ویلنگ کرتا بنا جائے، پھر مجھے اپنے بچوں پہ دکھ نہیں تو دکھ کس کو ہوگا؟ ہاں اس کی جگہ پہ لائب ہے، لائبریری ہے، کتابیں ہیں، کتاب و سنت ہے، ان سے رابطہ ہے، ماں ہے، ٹیچر ہے، سب کچھ کیا کر رہے ہیں کہ بیٹا دنیا اسکول میں پڑھ رہے ہو، دین پڑھو، یہاں پہ سیکھو۔ نعرے کا جذبہ اپنی جگہ، لیکن میری بات ہوا میں مت اڑا دینا، بارش میں مت بہا دینا، روک سکتے ہو تو روکو بارش کی ان پہلی بوندوں کو، کچی مٹی تو مہکے گی، یہ اس کی مجبوری ہے۔ سلپ ہو رہے تھے کہ نہیں؟ بارش ہوتی ہے کہ ادھر سے پاؤں سنبھالتے ہو کہ نہیں؟ وہ اپنی بوندیں گرا رہے ہیں، تیری میری کچی مٹی یہ ان کی سوندی سوندی خوشبو لے رہی ہے، اپنی کتاب و سنت کی خوشبو کیوں نہیں لے رہی؟ یہ بچے اغوا ہو رہے ہیں، اللہ کے لیے اپنے گھروں کے ماحول میں اللہ کے شاعر کو، کتاب و سنت کو جگہ دو۔ سنا تھا میں نے، اسلام ایک وقت آئے گا لوگ گھروں میں جگہ نہیں دیں گے، سمٹ کے واپس چلا جائے گا جیسے سانپ اپنی بل میں گھس جاتا ہے۔ آج تیرے میرے گھروں میں کتاب و سنت کے شاعر کی جگہ نہیں ہے۔ کتاب اللہ کو لیجئے، کاؤنٹر پہ رکھیے، کتاب اللہ کو لیجئے، دکان کے سامنے رکھیے، کتاب اللہ کو لیجئے، اپنی ریڑی پہ رکھیے، کتاب اللہ کو لیجئے، اپنی گاڑی میں رکھیے، امام بنائیے، کتاب اللہ کو لیجئے، اور حافظ کتاب اللہ، اللہ کا یہ شعیرہ ہے، شعار ہے، ان لوگوں کو بڑھائیے، ان کی تعداد زیادہ کیجئے، کتاب اللہ کو ناظرتاً پڑھائیے، بچوں کو جوڑیے مسجدوں کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، کیونکہ جو اگلا شعیرہ ہے اللہ کے شاعر میں سب سے بڑا وہ ام القرآ کی، وہ ام المساجد، وہ بیت اللہ کی بیٹیاں، یہ اللہ کے گھر، یہ خیر و بقاء الارض۔ دشمن کی نظر میں مسجد بھی کھٹکتی ہے، مدرسہ بھی کھٹکتا ہے۔ اور میں گزارش کرنے جا رہا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ میں نے کچی کوٹھی کو دائیں بائیں سے جتنا وزٹ کیا ہے، یہاں آبادی زیادہ ہے، مسجدیں بہت تھوڑی ہیں۔ تسی کہو گے مسیتاں بہت نے، مدرسے بھی بہت نے، نفری پوری نہیں ہوگی۔ جتنی آبادی ہے اس کے حساب سے نہ مسجدیں ہیں نہ مدرسے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ دو میں سے ایک کام کر جائیں، جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں ان کو مضبوط کریں، مضبوط انتظامیہ کی حیثیت سے سامنے آئیں، اور انتظامیہ وہ نہیں کہ جن کو دشمن لڑا کے مسجدوں کو ویران کر جائے۔
اپنی ذات کو کبھی جماعت کے خلاف اور جماعت کو کبھی ذات کے خلاف، ادارے کو کبھی شخصیت کے خلاف یا شخصیت کو کبھی ادارے کے خلاف کرنے کی بجائے مسئلہ کہیں شخصیت کا ہو شخصیت تک رکھیے، معاملہ اداروں کا ہو ادارتی حیثیت سے رکھیے۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے اسے اپنے گھر تک رکھیے، گلی بازار میں رکھیے، یہاں آ کر کے ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے جیسے آپ حج کرتے ہوئے عمرہ کرتے ہوئے ایک ہو جاتے ہیں، اداروں کی انتظامیہ کی حیثیت سے ایک ہو جائیے۔ ایسے انتظام کریں کہ گھر مضبوط ہوں۔ اللہ کی مسجدیں حسن پکڑے، دنیا گرانا چاہتی ہے۔ آج اللہ کی زمین کے اوپر مسجدیں لوگوں کو دکھ رہی ہیں۔ یورپ میں جائیے، میرا کوئی بھائی اگر یورپ سے آیا ہوا ہے یا باہر گیا ہوا ہے تو اسے ضرور ملیں، اس کے گھر جائیں، اسے پوچھیں آپ کو جب مسجد نظر نہیں آتی تو دل میں کتنے ہول اٹھتے ہیں؟ دور دراز جاتے کہ مسجد نظر آ جائے، مینار نظر آ جائے تو دل کو خوشی ہوتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اور کافر کو جب مسجد کا مینار نظر آتا ہے تو اسے اتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے گویا ایڈا وڈا کلو دے سینے چ کھب گیا۔ یہ مسجدیں انہیں دکھ دیتی ہیں، یہ مسجدیں انہیں تکلیف دیتی ہیں، یہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ لہٰذا مسجد کے شعیرے کو اصولی طور پہ جو بنی ہوئی ہیں آپ وہاں جا کے اپنا نام لکھوا، اگر نام نہیں لکھوا سکتے کولے فیلے دامے درمے سکھنے عملے کسی نہ کسی شکل میں مسجد کی مضبوطی کے لیے کام کریں۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، لالا موسیٰ ہے، ایک بیٹی ہے، بڑی جگہ پیروں کے پاس فقیروں کے پاس دنیا داروں کے پاس پیسے اجڑوائے گئی، کسی سے نمبر ملا، میں سے بھی رابطہ کیا، میں نے کہا بیٹی ایک بات کہنے لگا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ میں نے کہا آپ کے قریب جون سی بھی مسجد ہے؟ کہنے لگی جی میرے قریب میرے مسلک کی مخالف مسجد ہے۔ میں نے کہا مسجدیں اللہ کی ہوتی ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی۔ بیٹا اس کی انتظامیہ سے اجازت لے کے آپ جمعے والے دن نمازیوں کے لیے مسجد کو صاف کر دیا، ڈیوٹی لے لیں۔ ابو سے رابطہ کیا، بھائیوں سے رابطہ کیا، مسجد کی انتظامیہ سے رابطہ کیا، جمعے والے دن صبح یا رات کو اس کی چابیاں لے کے گیٹ چیک بند کر کے اندر سے پوری ڈسٹنگ کر کے صفیں درست ہر چیز، یعنی کہ حتیٰ کہ واش روم تک اس بچی نے تقریباً 6-7 مہینے اس سلسلے کو جاری رکھا ہے۔ 8ویں مہینے فون آیا، جی اللہ تعالیٰ نے میرا کام کر دیا، میں نے کبھی ہاتھ اٹھا کے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے یہ پتہ نہیں چلتا اس کو کہ کون آیا ہے۔ ہمارے گھر میں کام کرنے والی آ جائے، 2-4 دن کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے اس بیچاری کے پاس کپڑے نہیں، اس کے پاس جوتا نہیں، بچوں کے پاس دینے کے لیے فیس نہیں، ہمیں دل نرم ہونے لگتے ہیں۔ اے رب کے گھر میں آ کے اگر تو جڑے گا، خادم بنے گا، خدمت کرے گا، تیرے رب کو علم نہیں۔ ایک چھوٹا بچہ مسجد میں آئے، نمازی مسجد میں آئے، جوان مسجد میں آئے، اللہ کے گھر کو آباد کرے، مانگے یا نہ مانگے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے، وہ تیری مشکلوں کو حل کرے گا، تیرے مسائل حل کرے گا۔ مسجد آباد ہونی چاہیے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، ہاں وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اللہ کے لیے مسجدوں کے ساتھ جو بنی ہوئی ہیں جڑ جاؤ، کسی بھی مسلک کی مسجد ہے جڑو۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ کہہ کے نا جی ساڑھے گھر دے کول ساڑھی مسجد ہی کو نہیں، لہذا رہن دو، او بھائی مسجد جائے گا، تیری خیر تیری بھلائی۔ اگلی چیز، دوسرا کام، اپنے گھروں کے اندر جو کمرے ہیں وہ میں پہلے کہہ چکا کہ سجدے کی جگہ بنائیں، لا تجعلوا بیوتکم قبورا۔ اور تیسرا کام، نمیاں ہاؤسنگ سوسائٹیاں نے، اللہ کرے جتھے کتے دیکھو مسجد نہیں، اللہ نے ہمت دیتی ہے، کلا بندہ بنا سکتا ہے، کلے بناؤ، جوڑی مل کے بنا سکتی ہے جوڑی بناؤ، 3 مل کے بنا سکتے 3 بناؤ۔ اور جن کو اللہ نے وہ اتھارٹی دی ہے، کرسی دی ہے اور انہوں نے NOC دینا ہے، اگر ان میں سے کوئی بھائی بیٹھا ہے اور سن رہا ہے تو آپ اپنی کرسی اور صدارت کے دور میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے گھر بنوا جاؤ، تمہارا رب تمہارے گھروں میں برکتیں دے دے گا، جنت نما کر جائے گا۔ ان کو روکنے والے نہیں، ٹوکنے والے نہیں، منع کرنے والے نہیں، مٹانے والے نہیں، گرانے والے نہیں، بلڈوز کرنے والے نہیں، ان کو تعمیر کرنے والے بنو۔ میرے مصطفیٰ کی سیرت یہ ہے، آپ ہجرت کر کے آئے، گھر بھی نہیں، پیسہ بھی نہیں، قباء میں پہلے گھر نہیں بنایا، مسجد بنائی ہے۔ مدینے میں پہنچ کے میرے محبوب نے پہلے گھر نہیں بنایا، پہلے مسجد بنائی ہے۔ جس جگہ بھی جاتے ہو پہلے مسجد بناؤ، فیکٹری بنانے لگے ہو پہلے مسجد بناؤ، اللہ تمہیں کبھی کاروبار کے اندر کمی نہیں دے۔ میرے شہر کا ایک آدمی دن بدن ڈاؤن جا رہا،
ایک میٹنگ میں بیٹھا کہنے لگا ساجد صاحب حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، راس کھانے لگی۔ میں نے کہا کوئی نیا کام بدل کے دیکھیں۔ کہنے لگے جی فیکٹری تے بناؤں لگا لیکن ڈاری لگڑ لے۔ میں نے کہا ڈرے نہیں، ایک کام کریں۔ میں نے اپنے محبوب کی سیرت میں پڑھا ہے اور وہ سیرت کا ایک حوالہ دینے لگا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ میں نے کہا جہاں آپ فیکٹری بنانے لگے نا پہلے مسجد بنانا، فرنٹ کے اوپر مین فرنٹ جگہ پہ جہاں لوگ آ سکے مسجد بنانا۔ اس نے مان لی جا کے مسجد بنائی۔ اب اس فیکٹری کے جتنے مزدور ہیں ان کی نماز، ان کی جماعت، ان کے ساتھ قرآن، ان کے ساتھ قاعدہ، یہ سلسلہ جب شروع ہوا اس آدمی کے ماشاءاللہ 3 بچے حافظ القرآن ہو چکے ہیں، 3 بچے، 5 فیکٹریوں کی چین چل چکی ہے۔ اللہ نے برکتوں سے نواز دیا ہے۔ کیوں؟ جو رب کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے یا اپناتا ہے رب اسے اس سے بہتر دیتا ہے۔ جو رب کے لیے جھکتا ہے رب سر بلند کر دیتا ہے۔ آپ بھی کبھی یہ کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دے گا۔ دشمن کی سازش کو ہم نے انشاءاللہ ناکام بنانا۔ اگلی چیز مدرسہ دنیا کی سب سے بڑی NGOs میں سے ایک NGO ہے۔ مخالفتوں کے باوجود، شدتوں کے باوجود آپ کو پتا ہونا چاہیے دنیا میں اتنی بڑی چین ہاسٹلز کی، میس کی، کھانے کی، ٹیچنگ کی، فری کتابوں کی، فری میں اساتذہ کی، تعلیم اور تربیت کی دنیا میں کوئی اور نہیں۔ کفر اسی لیے تو کہتا ہے یہاں دہشت کیا ہے کہ یہ مدرسہ اصول دیتا ہے، ادب دیتا ہے، احترام دیتا ہے، تربیت دیتا ہے، اسکول تعلیم دے رہا ہے کوئی شک نہیں، کالج تعلیم دے رہا ہے کوئی شک نہیں، اور ڈگریاں یونیورسٹیاں دے رہی ہیں کوئی شک نہیں، لیکن ان سے پڑے ہوئے بچوں سے والدین بھی مطمئن نہیں، کیونکہ انہیں باپ کے سامنے بولنا نہیں آتا۔ PhD تو کر گیا ہے، احترام نہیں آتا، ابے کا تعارف نہیں کرواتا اپنے دوستوں میں۔ اور یہاں سے جو نکلتا ہے اللہ پاک کا اتنا بڑا کرم ہے کہ میں نے 65 سالہ بوڑھے، 65 سال سے بندہ بوڑھا ہو ہی جاؤں، بوڑھے بیٹے کو اپنے اللہ کی توفیق سے 90 سالہ بوڑھے باپ کے جوتے اٹھاتے پاؤں دباتے دیکھا۔ یہ خود بھی عالم ہے اور اچھا خاصا بڑا عالم ہے، لیکن ابو جی ساتھ ہیں، ان کو لے کے پہلے چارپائی پہ بٹھا رہا ہے، جوتے پکڑ کے پاؤں سے اتار رہا ہے، پھر ان کو دبا رہا ہے۔ ذرا پتہ کیجئے گا عمر صدیق صاحب کی تقریروں میں بھی ہے، ان کا اپنا بھی واقعہ کہتے ہیں۔ مولانا ہمارے ایک بہت بڑے ڈاکٹر اللہ تعالیٰ نے جن کو عزت سے نوازا ہے، علامہ احسان الہی ظہیر کے بھائی جناب فضل الہی صاحب، ان کے باپ بیٹھے ہیں بیڈ کے اوپر اور انہوں نے اپنا جوتا نیچے کر دیا ہے۔ باپ ڈاکٹر ہے، PhD اسکالر ہے، بہت بڑا پروفیسر ہے اور دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں تعلیم دے چکا ہے، لیکن باپ جوتا نیچے کر دیتا ہے اور کہتا ہے باپ کے سامنے بیٹا اتنا بڑا اسکالر پورے کا پورا نیچے لیٹ کے گھسٹ کے جوتا نکال رہا ہے، اور باپ کہتا ہے کہ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا تو پروفیسر بن کے کتے ہوا بہت اتنی پری۔ یہ ادب ہوتے ہیں، یہ احترام ہوتے ہیں، یہ مدارس ہیں، یہ مساجد ہیں، یہ تعلیم ہے، یہ تربیت ہے، یہ احترام ہے۔ دوسری طرف جو ہے آوارگی اور فحاشی کا جو کلچر دشمن اس کو چاہتا ہے۔ ہمارے اللہ کا شکر ہے تقوی والے اساتذہ ہوتے ہیں، صدر مدرس، شیوخ الحدیث، اللہ نے علم اور عمل دونوں دیے ہوتے ہیں، ان کی کڑی نگرانی بھی ہوتی ہے، تقوی بھی ہوتا ہے، للہیت بھی ہوتی ہے، ہاسٹل کی پوری نگرانی۔ پھر بھی اگر کہیں نہ کہیں کوئی کا دکا واقعہ مل جائے، کفر اور میڈیا کیسے پھیلاتا ہے، اور دوسری طرف ڈیلی کی بنیاد پہ ہزاروں واقعات انہیں دبایا اور چھپایا جاتا ہے، اور لوگوں یہ مدرسہ انہیں دکھتا ہے۔ کیوں؟ جس کو وہ لینا چاہتے تھے، اغوا کرنا چاہتے تھے، مدارس ہیں کیا؟ پرسو بیٹی بتا رہی تھی بابا ہمارے ساتھ ایک بچی، اس کی ماں اس کی آنکھیں کھلنے اور ہوش سے پہلے اس دنیا سے چلی گئی، کہتی ہے میں نے ماں نہیں دیکھی، باپ چھوڑ گیا، دھکے کھلتی کھاتے ہوئے پلی، اور بھائیوں کا بھی کوئی پیچھا نہیں۔ اس مدرسے نے اس طرح کے یتیموں اور غریبوں کو جگہ دے رکھے، ان کی تعلیم فری، تربیت فری، کتابیں فری، اس طرح کی چیزیں، اور دیگر ان لوگوں کی یہ مدد، یہ ہاتھوں کی میل، یہ 2.5% حضرات وہ کروڑوں کے ٹیکس لے کے بھی راضی ہیں، لیکن ہماری 2.5% جو ہے اس
زکات سے عشر اور نصف عشر سے یہ چلنے والے سسٹم اس کو گوارا نہیں، کیونکہ یہاں دنیا کے ان کو دیے ہوئے نشے اور لگائے ہوئے ٹیکے، فلم کا نشہ، کوڑی کا نشہ، کوڑی کا نشہ، آوارگی کا نشہ، فحاشی کا نشہ، اور پتہ نہیں کتنے کتنے نشے دے کے نوجوانوں کو بہکانے کے رستے مدرسہ وہ نشے اتارتا ہے، کتاب و سنت سکھاتا ہے، توحید دیتا ہے، شرک سے بچاتا ہے، سنت سمجھاتا ہے، بدعت اور خرافات سے روکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں درد ہے، کہتے ہیں کہ مدرسے ختم ہو جائیں، تم نے مدرسوں کو بڑھا، جو موجود ہیں ان کی نگرانی کرنی ہے، ان سے پیچھے نہیں ہٹنا، ان کا ساتھ دو، ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں۔ اللہ نے آپ کو جو بھی دولت دی ہے، اور میں زیادہ نہیں کہتا، 360 آدمی اگر مل کے ایک مدرسے، کتنی آبادی اللہ کو یارو 360 آدمی مل کے ایک مدرسے کا گروپ بنا لیں اور زیادہ نہیں کریں، صرف ایک دن کا خرچہ اٹھا لیں، ایک آدمی ایک دن کا۔ اور میں اپنے بچوں کو لے کے، جو آج میں نے صبح ناشتہ بنانا ہے، مجھے کالج سے چھٹی لینی ایک دن کے لیے مشکل نہیں، بچوں کی بھی چھٹی لے لوں، تمام اہل خانہ کو بھی کال کر لوں، اپنے رشتہ دار بھی آ جائیں۔ آج جو ناشتہ ہم نے گھر میں کرنا تھا، یہ ہم نے مدرسے میں جا کے اپنے بچوں کے ساتھ اس ماحول میں کرنا ہے، جیسے ہم اپنے بچوں کو اپنے بچے سمجھ کے نہیں بھی کھاتے تو کھلاتے ہیں، ان کی پشتیبانی کرنی ہے۔ آج ان کو اتنی پاکٹ منی دینی ہے اور ان کو اتنی خرچی دے کے جو اپنے بچوں کے للے تللے اٹھاتے ہیں وہ اٹھانے ہیں، لنچ بھی ایسے ہوگا اور رات کو ڈنر بھی ہوگا، مل بیٹھ کے ایسے ماحول میں۔ اگلے دن دوسرا، 360 دنوں میں ایک دن چھٹی کر کے اس طرح کا کام مشکل نہیں ہے۔ دشمن اگر اپنی مکاریاں دکھا رہا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تو ان کی تدبیروں کو اللہ کی تقدیر اور نعرہ تکبیر کے ساتھ ہی نہیں بلکہ عزم مصمم کے ساتھ اور عزم بالجزم کے ساتھ انشاءاللہ ہم نے ناکام نہیں ہونا، ناکام کرنا ہے، ناکام کرنا ہے۔ یہ جو چند بچے ہیں مطمئن ہیں، دوسری طرف ہزاروں میں ہیں، یہ صرف نعرے اور جذبات نہیں، کرنے کے کام ہے، کریں گے تو بات بنے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ آخری گزارش، اسلام کے شاعر میں جو سارے شاعر کو سنبھال رہا ہے وہ آپ کے علاقے کا قاری، امام، خطیب، معلم، عالم، ان لوگوں کو زندگی میں دشمن ہمیشہ حقیر بنائے گا، آپ نے عظیم بنانا ہے۔ وہ ان کی قدریں چھین رہا ہے۔ آپ نے دیکھا، چلیے وزٹ کریں 2 منٹ کے لیے، سبق سیکھنے کے لیے دشمن کیا کرتا ہے، کوئی فلم لے لیں، کوئی ڈرامہ لے لیں، ہندو جو بنا کے بھیج رہا ہے وہ اس میں اپنے اصول، اپنے آداب سکھائے گا، زندگی کی پیدائش پہ یا شادی پہ یا موت پہ اپنے پنڈت کو لے کے آئے گا، مندر دکھائے گا، ان کی عزت کرے گا، احترام کرے گا، ان کے خلاف کوئی جملہ نہیں بولے گا، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب، اپنا دین بھلے وہ شرک پہ مبنی ہے، ہائی لائٹ کر کے پوری دنیا میں معزز کر کے پیش کرے گا۔ اور میرے کسی مولوی کو اگر نکاح میں دکھائے گا بھی ڈرامے میں تو جوتے مارے گا، انپڑھ ثابت کرے گا۔ فلم بنے گی تو اس کے خلاف، ڈرامہ بنے گا تو اس کے خلاف، مسجد اور مدرسے کے خلاف، امام اور خطیب کے خلاف، قاری اور مؤذن کے خلاف کردار کشی کرے گا۔ دو وجہ سے، ایک غریب ہے، انہوں اتھے رکھو جڑی یہ تھائیں، یا اس کا کریکٹر خراب ہے، لہٰذا اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو اور گھروں کو اس سے بچاؤ۔ لوگوں دنیا میں یاد رکھنا، اس سے عظیم انسان میں نے کوئی نہیں دیکھا، کسی مسلک کا قاری ہو، کسی مسجد کا امام ہو، کسی جگہ کا مؤذن اور خطیب ہو، عالم، معلم، استاد ہو، نظریں جھکایا کرو، پلکیں بچھایا کرو، زبان روکا کرو، کفر کی اور لطیفوں کی زبان مت بولو۔ آپ ان کے کسی کلیسے کے پوپ کو دیکھیں، گاڑیاں ہوں گی، ماڑیاں ہوں گی، عالی شان ٹھاٹ بھاٹ ہوگی، مانگت نہیں ہوگا، سائل نہیں ہوگا۔ افسوس سے کہہ رہا ہوں، ارباب انتظامیہ سوچیں، اتنے ان کے گھروں کا دودھ کا بل نہیں ہوتا جتنا اس غریب کی تنخواہ ہوتا، پھر بھی گزارے کرتا ہے۔ اور میرے ملک کے سب سے بڑے مدرسے کے سب سے بڑے شیخ الحدیث کی تنخواہ میرے کالج کے خاک روب اور جھاڑو پھیرنے والے سے تھوڑی ہے، لیکن وہ پھر بھی گزارا کر رہا ہے، اس کی کبھی ہڑتال نہیں ہے۔
ایسے عظیم لوگ اگر دشمن نے ان کو محتاج کر دیا آپ کے ہاتھوں کا، تو اللہ نے جو آپ کو دیا ہے در و دیوار بھی بنانے ضروری ہیں، لیکن ان کی نگرانی کرنے والا، آپ کے بچوں کا معمار، ان کو کھڑا کرنے والا، اس کو معاشی فکر سے بے نیاز کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، وگرنہ کل محاسبہ ہونے والا ہے۔ ان کو بے نیاز کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ لوگ دبانا چاہتے ہیں، مٹانا چاہتے ہیں، مالی طور پہ معاشی طور پہ بھی مضبوط کریں، اور دل میں احترام۔ اور جو اگلی گزارش ہے ان علماء کو گھروں سے نکال کے گھر میں ٹی وی اور ٹی وی کے ذریعے اس نے اپنے دعوت دینے والے سارے فریچر اور مولم ڈال دیے ہیں۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ یہ دل کے ساتھ آپ کے بچوں کی قدر کرنے والے، مستقبل بنانے والے اساتذہ، علماء، خطباء، ان کو روزانہ اپنے بچوں کو مسجدوں میں لا کے ان کا تعارف پڑھاتے چلے جائیں۔ جیسے دشمن کاٹ رہا ہے، آپ ناظرتاً حفظاً یا ویسے بھی ویکینڈ کے اوپر، سنڈے کو چھٹی ہے تب، جمعے کو چھٹی ہے تب، آپ اسپیشلی اپنے بچوں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کے، ان کے بچوں کو، نواسوں کو، دوتوں پوتوں کو، بھتیجوں اور بھانجوں کو، بھانجیوں کو لا کے مسجد میں تعارف کروائیں۔ یہ ہمارے امام جی ہیں، یہ ہمارے قاری صاحب ہیں، یہ ہمارے خطیب صاحب ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے اتنا علم پڑھا ہے، یہ قرآن اور علم سنت کا علم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلندیوں سے نوازا ہے، یہ ہمیں ہمارا دین سکھاتے ہیں، یہ ہمارا اخلاق اور کریکٹر ہمیں دیتے ہیں۔ بیٹا ان سے جڑے رہنا ہے تاکہ بچے مسجد اور مدرسے سے بھی مانوس ہوں، عالم، خطیب، دائی، مبلغ اور امام سے بھی مانوس ہوں، تاکہ کل کو یہ بچے اپنے ادارے کے انتظامیہ کے افراد بن سکے، مؤذن بن سکے، استاذ بن سکے، اور ان کے ساتھ جڑے۔ اور اگر اس سے بھی آگے چلنا ہے تو جیسے انہوں نے ان کو گھروں سے نکالا ہے، ان علماء کو مہینے میں ایک دفعہ یا 15 دن کے بعد اپنے گھروں میں بے شک چائے کے کپ پہ بلائیں، ناشتے پہ بلائیں، یا دوپہر کے کھانے میں بلائیں، اپنے تمام رشتہ داروں کو بلا کے تعارف کروائیں۔ یہ ہماری مسجد کے خطیب صاحب ہیں، یہ امام صاحب ہیں۔ دنیا متنفر کر رہی ہے اور کفر جو ہے انہیں مٹانا چاہ رہا ہے۔ یہ اللہ کے شاعر، العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ لوگوں انبیاء کے وارث تمہارے علاقے میں، تمہارے خطے میں، تمہاری مسجدوں میں، تمہارے محلے اور گلیوں میں ہیں، اور تمہیں خبر ہی نہیں کہاں جا رہے ہو، کن سے جا کے خیر ڈھونڈتے ہو، کن سے جا کے اپنے جو ہے وہ مداوے کروانا چاہتے ہو۔ آئیے یہ کتاب و سنت کی دولت رکھتے ہیں، ان کو گھروں میں بلا کے تعارف، ان کا گھر میں ایک دفعہ پھیرا اور صدق کے دل سے اٹھے ہوئے ہاتھ رب نے کبھی خالی نہیں موڑا، انہیں خالی نہیں موڑتا۔ اور پتہ نہیں آپ نے ان کو کتنا گرایا اور اللہ کی نظروں میں وہ کتنے بلند ہو۔ میں نے تو اپنے گھر میں یہ جب سے مثال دیکھی ہے، اللہ کی قسم تب سے میں اس حقیقت کو پا گیا۔ دادا ابو نبینہ ہیں، ڈیرے پہ بیٹھے ہیں، چاروں طرف جنگل ہے، 7 کلومیٹر تلک کوئی آبادی نہیں، ایک اجنبی مہمان ہے آ کر کے پانی کا کہتا ہے، دادا ابو کہتے ہیں بیٹا جاؤ پانی لے کے آؤ، پانی لے کے آیا تو کہتے ہیں گھر میں ماں جی سے کہو مہمان ہے کھانا بنائے، مہمان نے تکلفاً کہا ہے کہ نہیں کھانا نہیں، بابا جی نے، دادا ابو نے پھر بھی کہا نہیں لے کے آئیے۔ کھانا کیا تھا؟ روٹیاں بنائی، ساتھ اچار رکھا، دیہاتی ماحول تھا، لا کر کے کھانا دیا، مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، یوں ہاتھ اٹھائے دعا دی، مصلی منگوایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے پھر ہاتھ اٹھائے دعا کی، دادا ابو کی چارپائی پہ بیٹھے اور کہنے لگے، دادا ابو نے پوچھا آپ کون تعارف، نام بتایا، اور کہنے لگے جی میں دین کا عالم ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے اس بچے کو بھی دین کا عالم بنائے۔ وہ یہ کہہ کے چلے گئے، والد صاحب آئے، دادا ابو نے والد کو یہ بات بتائی، والد محترم نے پوچھا ان کا نام کیا تھا، انہوں نے نام بتایا، مجھے میرے ننیال والے ملازم حسین انہوں نے نام رکھا ہوا تھا، اور کچھ طرف سے حسنین تھا، کسی طرف سے نام حیدر تھا، یہ 3 معروف نام تھے، ایک نام خادم حسین بھی تھا، لیکن ابو نے تب اسی دن نام بدل کے عبد الرزاق رکھ دیا۔ حضرات ایک عالم جو صرف راہ گزرتے آیا تھا، اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ، میرے اندر کوئی خوبی نہیں، کوئی نئی مٹی نہیں لگی ہوئی کہ آپ سے 1.5 فٹ رب نے اونچا کر کے بٹھا دیا۔ حضرات یہ اس عالم کا گزر تھا، صدق کے دل سے اٹھے ہوئے ہاتھ تھے، رب کے ہاں ان کے لفظوں کی کتنی قدر تھی کہ میرے اس جنگل اور صحرا سے انسان شاید شہر تک بھی نہ جا سکے، اللہ نے اٹھا کر کے مدینہ تو رسول تلک اور پوری دنیا کے اندر جو ایک تعارف دیا ہے، پیچھے ایک عالم کی دعا۔
لہٰذا ان علماء سے رابطے، ان سے دعائیں، گھر کے اندر ان کا آنا یہ خیر ہے، یہ برکت ہے۔ جب تک یہ ہیں اسلام قائم ہے۔ جس دن ان کو گرا دیا گیا، مسجدیں گر گئی، مدرسے گر گئے، لوگوں سمجھیے کہ اسلام کا پھر وجود آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا اسلام کے شاعر، عزت اور آبرو، اس کی پہچان، اس میں اور بھی بڑے ہیں لیکن میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اسلامی شاعر میں نماز بھی، قیام بھی، رکوع بھی، سجود بھی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، دیگر معاملات بھی، اور بہت کچھ ہے جسے دشمن مٹانا چاہتا ہے، لیکن آپ نے کثرت کے ساتھ جو باتیں آج کی ہیں ان کے اوپر مل کر کے ہم اگر عمل کریں، انشاءاللہ دلوں کی نفرتیں اور قدورتیں ختم ہو جائیں، حسد، تعصب، کینے مٹ جائیں، اور دشمن کی سازش کو ناکام بنا کر کے انشاءاللہ ہم اللہ کی نظروں میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اور سنیے، اگر نہ بھی جیت سکے تے مالی دا کم پانی دینا تے پر پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھلاونا لاوے یا نہ لاوے۔ نوح علیہ السلام کی 950 سالہ دعوت میں اگر بیٹا یا بیوی نہیں بھی سدھر سکے تو پھر بھی دکھ کی بات نہیں ہے، کمی نہیں ہے۔ ہم اپنی طرف سے کم از کم ضمیر تو مطمئن ہوگا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔